ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں مجھے آپ حضرات کے سامنے جس عنوان کے تحت گفتگو کرنی ہے وہ عنوان ہے جنت کی ضمانت پانے والے خوش نصیب لوگ۔ انشاءاللہ العزیز کتاب و سنت کی روشنی میں اس موضوع کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے، کتاب و سنت کے مطابق بیان کرنے، ہم سب کو حق بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات، دنیا کے اندر ہم اس بات کا بارہا مشاہدہ کرتے ہیں کہ جب کوئی عہدیدار، کوئی صاحب سلطنت، کوئی صاحب جاہ و حشمت کسی انسان کے بارے میں، کسی شخص کے بارے میں اپنی زبان سے یہ کلمہ ادا کرتا ہے کہ میں اس کا ضامن ہوں، میں نے اس کو ضمانت دی ہے، تو اس صاحب اقتدار، صاحب سلطنت کی بات کو تسلیم کر لی جاتی ہے۔ دنیا والے اس کی بات کو قبول کر لیتے ہیں، اس کی بات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور جس کو ضمانت ملتی ہے اس انسان کو خوش نصیب انسان تصور کیا جاتا ہے، خوش نصیب انسان کہا جاتا ہے۔ حضرات ذرا سوچیں، غور و فکر کریں کہ اگر وہ ہستی، وہ شخصیت کسی انسان کو جنت کی ضمانت دے جو صاحب صدق و وفا بھی ہو، جو صادق و مصدوق کے لقب سے ملقب کیا گیا ہو، وہ ہستی، وہ شخصیت جن کو ناطق وحی ہونے کا شرف مل چکا ہو، وہ ہستی، وہ شخصیت جن کو سید ولد آدم کے مقام پر فائز کیا گیا ہو، وہ ہستی، وہ شخصیت جو امام الانبیاء ہو، سید الانبیاء ہو، جو رسول الی جمیع الناس ہو، جس کے بارے میں عرش والے نے یہ کہا ہو کہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، کہ جب بھی وہ نبی کلام کرتے ہیں رب العالمین کی وحی ہوتی ہے، رب العالمین کی جانب سے جب وحی ہوتی ہے وہ نبی کلام کرتے ہیں، وہ نبی گفتگو کرتے ہیں۔ حضرات، جب وہ ہستی، وہ شخصیت، وہ نبی، وہ رسول جب کسی کو جنت کی ضمانت دے، وہ انسان جس کو جنت کی ضمانت دی جاتی ہے وہ انسان کتنا خوش نصیب ہوگا، وہ انسان کتنا اعلیٰ مقام پر فائز ہوگا۔ حضرات، آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم آپ کو وہ اعمال بتلائیں گے کہ جن کو کرنے کے نتیجے میں امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو، انسانیت کو جنت کی بشارت دی ہے، جنت کی ضمانت دی ہے۔ حضرات، آئیے سنتے ہیں وہ کون کون سے اعمال ہیں، وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جن کے نتیجے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو جنت کی ضمانت دی ہے۔ سب سے پہلی چیز، ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ انسانی جسم کے اندر جو پارٹس ہیں، ان پارٹس میں سب سے زیادہ حساس پارٹ، حساس حصہ زبان ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، اگر کوئی انسان اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کو جنت کی ضمانت دی ہے، اس انسان کو جنت کی بشارت دی ہے۔ حضرات، زبان کی حفاظت کس چیز سے کی جائے؟
وہ کون کون سی چیز ہے کہ جن سے زبان کی حفاظت کی جائے؟ حضرات یاد رکھیں، گالی گلوچ سے زبان کی حفاظت کی جائے، گندی باتوں سے زبان کی حفاظت کی جائے، شرکیہ کلمات کی ادائیگی سے زبان کی حفاظت کی جائے، کفریہ کلمات کی ادائیگی سے زبان کی حفاظت کی جائے، شرک و بدعات والے جملے سے زبان کی حفاظت کی جائے، اور اس کے علاوہ قرآن کریم اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے خلاف باتیں بنانے سے زبان کی حفاظت کی جائے، دین اسلام کے خلاف باتیں بنانے سے زبان کی حفاظت کی جائے، غیبت سے، چغل خوری سے، ایک دوسرے کے اوپر بہتان لگانے سے زبان کی حفاظت کی جائے۔ اگر ہم ان تمام چیزوں سے، اگر ہم گناہوں کے کلمات سے زبان کی حفاظت کریں گے تو یاد رکھیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو جنت کی ضمانت دی ہے، جنت کی بشارت سنائی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان مجھے اس چیز کی ضمانت دے جو دو جبڑوں کے درمیان ہے، اسی طرح جو انسان مجھے اس چیز کی ضمانت دے جو دو پیروں کے درمیان ہے، پیارے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان مجھے زبان کی اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے، پیارے نبی نے فرمایا کہ میں اس انسان کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک اور حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من وقاہ اللہ شر ما بین لحییہ وشر ما بین رجلیہ دخل الجنہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان کو اللہ رب العالمین اس چیز کی شر سے بچا لیتا ہے جو چیز دو جبڑوں کے درمیان ہے اور جو چیز دو پیروں کے درمیان ہے، یعنی جس انسان کو اللہ رب العالمین زبان کی شر سے اور اسی طرح شرمگاہ کی شر سے جس انسان کو اللہ بچا لیتا ہے وہ انسان جنت کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ حضرات، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ زبان یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، یہ بہت اچھی چیز بھی ہے، زبان یہ بہت خطرناک چیز بھی ہے۔ زبان سے نکلنے والی ہر ایک بات کو نوٹ کی جاتی ہے، ہر ایک بات کو لکھا جاتا ہے۔ حضرات، اللہ قرآن میں کہتا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ ہماری زبان سے جو بھی بات نکلتی ہے فرشتے فوراً اس کو نوٹ کر لیتے ہیں، فوراً اس کو لکھ لیتے ہیں۔ حضرات، اس لیے زندگی گزارنے کا فارمولہ یہ بنائیے کہ پہلے تولو اس کے بعد بولو، پہلے سوچو اس کے بعد بولو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری زبان سے کوئی غلط کلمہ نکل جائے اور جس کی وجہ سے ہم جہنم کے مستحق بن جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری زبان سے کفریہ کلمات نکل جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری زبان سے شرکیہ کلمات نکل جائے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، جو کچھ بھی بولتے ہیں، کرامن کاتبین جو دو فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں یہ ہمارے کیے ہوئے سارے اعمال کو لکھتے بھی ہیں، اور ہم جو کچھ بھی بولتے ہیں ان ساری باتوں کو وہ لکھتے بھی ہیں۔ حضرات، ضرورت ہے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ایک انسان غلطی سے اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کلمہ کہہ دیتا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی، وہ انسان اس جملے کو کہنے کی وجہ سے جہنم کے اندر چلا جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں، ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان اللہ تعالی۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ ایک انسان اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے کوئی کلمہ اپنی زبان سے نکالتا ہے لیکن اس کو اس جملے کی کوئی اہمیت معلوم نہیں ہوتی ہے، اس جملے کی وہ انسان کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے،
اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ آگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انسان اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکال دیتا ہے جو اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والا کلمہ ہوتا ہے، وہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ایک جملے کی وجہ سے، اس ایک کلمے کی وجہ سے اس انسان کو جہنم کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ حضرات کتنی بڑی بات ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری زبان سے کوئی خطا ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری زبان سے اللہ کو ناراض کرنے والی کوئی بات نکل جائے اور ہم جہنم کے مستحق قرار پائیں۔ اسی طریقے سے حضرات یہ زبان اتنی خطرناک چیز ہے، اتنی خطرناک چیز ہے کہ جسم کے سارے اعضاء اس زبان سے پناہ مانگتے ہیں۔ حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اصبح ابن آدم، ابن آدم جب صبح کرتا ہے، ابن آدم جب صبح کرتا ہے فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، جسم کے سارے اعضاء، جسم کے سارے حصے زبان سے منت و سماجت کرتے ہیں، زبان سے پناہ مانگتے ہیں، کہتے ہیں اتق اللہ فینا، اے زبان تو ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، تو ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، فإنما نحن بک، اس لیے کہ ہم تو تیرے ہی ساتھ ہیں، فإن استقمت استقمنا، اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی سیدھے راستے سے بھٹک جائیں گے۔ حضرات یاد رکھیے زبان جسم کا ایک بہت ہی مختصر سا حصہ ہے، اگر یہ مختصر حصہ آپ کے جسم کے اندر سیدھا رہتا ہے، سارا جسم آپ کا سیدھا رہتا ہے، لیکن اگر یہ حصہ بگڑ جاتا ہے، ٹیڑھا ہو جاتا ہے، تو یاد رکھیے جسم کے سارے حصے بگڑ جاتے ہیں، سارے حصے ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ اسی طریقے سے حضرات انسان اپنی زبان کی وجہ سے جہنم کے اندر اوندھا منہ گرا دیا جاتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس کو میں کروں جنت کے اندر داخل ہو جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں، کوئی مجھے آپ ایسا عمل بتلائیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کف علیک ھذا، اے معاذ بن جبل، اگر تم جنت کے اندر جانا چاہتے ہو، جہنم سے دور ہونا چاہتے ہو، تمہاری ذمہ داری ہے زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو کچھ زبان سے کہتے ہیں کیا ہماری ان باتوں کے اوپر ہمارا مواخذہ ہوگا؟ کیا ہمارا حساب بھی ہوگا؟ ہماری گرفت بھی ہوگی؟ ہمارے کہنے کی وجہ سے ہماری پکڑ بھی ہوگی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، تیری ماں تجھے گم پائے، وَنَحْنُ يَكُبُّ النَّاسِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، بہت سارے لوگ جہنم کے اندر اوندھے منہ گرائے جائیں گے۔ جرم کیا ہوگا؟ زبان کی کمائی ہوگی، زبان کے ذریعے اس نے کیا چیز کمائی ہوگی؟ زبان کے ذریعے کسی کو گالی دی ہوگی، زبان کے ذریعے کسی کی چغلی کی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کے اوپر بہتان لگایا ہوگا، اللہ رب العالمین کے بارے میں کفریہ کلمات کہا ہوگا، شرکیہ کلمات کہا ہوگا، نبی کے شان میں گستاخی کی ہوگی، صحابہ کرام کی شان میں تنقیص کی ہوگی۔ یہ زبان کی کمائی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو اوندھا منہ جہنم کے اندر دھکیل دیا جاتا ہے۔ حضرات یہ زبان ہے، یہ زبان ہے جس کی حفاظت کرنے کی تعلیم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دی ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں۔ یاد رکھیں اگر ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں گے، اگر ہم اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے، تو یاد رکھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو جنت کی ضمانت دی ہے، جنت کی بشارت دی ہے۔ اسی طریقے سے حضرات
دوسرا عمل، دوسری چیز کہ جس کو کرنے کے نتیجے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو جنت کی ضمانت دی ہے۔ انسان حق پر ہے، حق پر ہوتے ہوئے بھی انسان جھگڑے سے رک جاتا ہے، لڑائی کرنے سے بچ جاتا ہے، اس انسان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہے، جنت کی بشارت دی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسرا انسان، اس انسان کو بھی جنت کی ضمانت دی ہے جو انسان مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ کو نہیں بولتا ہے، جھوٹ سے دور رہتا ہے، اس انسان کو بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہے۔ اسی طریقے سے حضرات ایک چوتھا انسان، اس انسان کو بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی جو انسان مکارم اخلاق کو اختیار کرتا ہے، اچھے اخلاق کو، اچھے کردار کو اپناتا ہے، اس انسان کو بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ لمن ترک المراء۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس انسان کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں جو انسان حق پر ہوتے ہوئے بھی لڑائی جھگڑے کو ترک کر دے، بلا ضرورت پڑ بھی جائے، حق پر ہے، جھگڑا کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو انسان جھگڑے کو ترک کر دیتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کو جنت کے اندر ایک گھر کی ضمانت دی ہے۔ بعض روایتوں کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ میں اس انسان کو جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبِبَيْتٍ فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ، میں اس انسان کو بھی جنت کی ضمانت دیتا ہوں جو انسان لوگوں کو ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولتا، جو انسان مذاق کرتے ہوئے بھی جھوٹ کو ترک کر دیتا ہے، جھوٹ کے قریب نہیں آتا ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں میں اس انسان کو بھی جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ آگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس انسان کو بھی جنت کی ضمانت دیتا ہوں جو انسان اچھے اخلاق کو اختیار کرتا ہے، اچھے کیریکٹر کو اپناتا ہے، اچھے کردار کو اختیار کرتا ہے، میں اس انسان کو بھی جنت کے اعلیٰ حصے میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرات یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ اس حدیث کے اندر 3 باتوں کا تذکرہ آپ نے سنا۔ سب سے پہلی چیز، حق پر ہوتے ہوئے بھی انسان لڑائی جھگڑے کو ترک کر دے۔ دوسری چیز، مذاق کے اندر بھی انسان جھوٹ نہ بولے۔ اسی طرح تیسری چیز، انسان اخلاق کریمانہ کو اختیار کرے۔ اگر انسان ان تینوں چیزوں کے مطابق زندگی گزارے گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس انسان کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرات آج ہم اپنے معاشرے کے اندر کیا دیکھتے ہیں؟ لوگ بات بات پر جھگڑتے ہیں۔ معاملات تو آج کے دور میں یہاں تک ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان اہل حدیثیت کو اختیار کر لیتا ہے، صحیح مسلک اور منہج کو اپنا لیتا ہے، تو معاشرے کے اندر جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہنے والے ہیں، یہ لوگ ایسے انسان کو ٹارچر کرتے ہیں، ایسے انسان کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں، ایسے انسان کا مذاق بناتے ہیں، ایسے انسان کا استہزاء کرتے ہیں۔ حضرات یہ لوگ جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں اور عاشق رسول کہنے کے باوجود یہ حرکتیں انجام دیتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ مبغوض ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم، اللہ کی نگاہ میں سب سے مبغوض اور سب سے بدتر انسان وہ انسان ہے جو بات بات میں لڑائی جھگڑا کرتا ہے۔ حضرات اگر سامنے والا انسان جس کو ستایا جا رہا ہے، اگر وہ حق پر ہے، حق پر وہ ہوتے ہوئے سامنے والے کی بات کو برداشت کر لیتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کو جنت کی ضمانت دی ہے۔ حضرات آج ہم معاشرے کے اندر بہت ساری لڑائیاں دیکھتے ہیں کہ جن کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا ہے۔
بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، بہن بھائی سے لڑ رہی ہے، باپ بیٹے کا جھگڑا ہے، زمین و جائیداد کا جھگڑا ہے۔ حضرات یہ سالہ سال یہ جھگڑے چلتے رہتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ یاد رکھیں کہ اللہ کی نگاہ میں سب سے مبغوض اور سب سے بدتر انسان وہ انسان ہے جو بات بات پہ لڑ جاتا ہے، جو بات بات پہ جھگڑنا شروع کر دیتا ہے۔ پیارے نبی نے ایک اور حدیث کے اندر فرمایا کفا بک اثما لا تزال مخاصما، انسان کے گنہگار ہونے کے لیے بس یہی کافی ہے کہ انسان بات بات پر لڑائی شروع کر دے، ارے تو میں شروع کر دے، کچھ بات ہوئی کہ نہیں ہوئی، مارنے پیٹنے کی بات شروع کر دے۔ حضرات یہ کوئی اسلام نہیں ہے، یہ کوئی اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام ہمیں ہمدردی اور خیر خواہی کا حکم دیتا ہے، اسلام لڑائی جھگڑے سے بچنے کی تلقین کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی انسان حق پر ہوتے ہوئے بھی لڑائی جھگڑے کو ترک کر دیتا ہے، لڑائی جھگڑے سے بچ جاتا ہے، میں ایسے انسان کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اسی طریقے سے حضرات آج ہم دیکھتے ہیں لوگ بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاکت ہے اس انسان کے لیے جو بات کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ تاکہ وہاں پر موجود لوگوں کو ہنسائے، مذاق کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، مذاق کن جھوٹ بولتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے فرمایا اس انسان کے لیے ہلاکت ہے، اس انسان کے لیے ہلاکت ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کو ہلاکت کا سبب قرار دیا ہے۔ ایسا انسان ہلاک و برباد ہو جاتا ہے۔ انسان عام گفتگو میں بھی جھوٹ کا سہارا نہیں لے سکتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، پیارے نبی نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، اے لوگو جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ یہ برائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور یہ برائیاں انسان کو نار جہنم کی طرف لے جاتی ہیں۔ ایک انسان اس دنیا کے اندر مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں اس انسان کو کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرات جس انسان کو اللہ کے رجسٹر میں، اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے پاس کذاب لکھ دیا جائے، اس کی نجات کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ وہ انسان کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ اس لیے حضرات ضرورت ہے کہ اگر ضمانت رسول چاہیے، اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت کو، ہم جنت کی ضمانت کو اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ضرورت ہے کہ ہم عام بول چال کے اندر بھی جھوٹ سے پرہیز کریں، مذاق میں بھی ہم جھوٹ بولنے سے پرہیز کریں۔ ایسی صورت میں ہم کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ضمانت، دی ہوئی گارنٹی ہم کو مل سکتی ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم جھوٹ سے پرہیز کریں، جھوٹ سے بچیں۔ اسی طریقے سے حضرات ضمانت رسول چاہیے تو آپ اچھے اخلاق کو اپنائیے، اچھے کردار کے مالک بن جائیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، اے کائنات کے لوگوں تم جہاں کہیں پر بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر تم سے گناہ ہو جائے اس کے بعد فوراً تم نیکی کرو۔ اگر نیکی کرو گے یہ نیکی تمہارے گناہوں کو مٹا دے گی۔ اور اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، جب بھی لوگوں کے ساتھ ملو اچھے اخلاق کے ساتھ ملو، اچھے کردار کو اپنا کر کے ملو، اچھے کیریکٹر کے ساتھ ملو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا، یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے بہت ساری نصیحتیں کی۔ ان میں سے ایک نصیحت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کی کہ احسن خلقک للناس، اے معاذ ابن جبل تم لوگوں کے لیے اچھے اخلاق کو اپنانا، اچھے کردار کو اپنانا۔ حضرات ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر بہتر اخلاق کو پیدا کریں، اخلاق کریمانہ کو ہم اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں۔ حضرات سوال یہ ہے کہ ہم اچھے اخلاق کو اختیار کیسے کریں؟ ایک فارمولہ یاد رکھیں، اگر آپ فارمولہ یاد رکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ اچھے اخلاق کے مالک بن جائیں۔ مسلمانوں کے جو بڑے لوگ ہیں، مسلمانوں کے جو بزرگ لوگ ہیں،
آپ ان کو اپنے باپ کے مقام پر سمجھیں، آپ ان کو اپنے دادا کے مقام پر سمجھیں، اور اسی طرح جو چھوٹے لوگ ہیں، جو بچے ہیں، آپ ان کو اپنا بچہ تصور کریں، آپ ان کو اپنے بیٹے کے مقام پر رکھیں۔ یہ اخلاقی تعلیمات میں ایک بہترین تعلیم ہے۔ یہی تعلیم ایک آدمی نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو نصیحت کی۔ ایک آدمی، سمپل آدمی عمر بن عبدالعزیز سے ملا اور عمر بن عبدالعزیز کو ایک نصیحت کی، کہا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تو کسی کو تکلیف نہ دے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہ اجعل کبیر المسلمین عندک ابا، مسلمانوں کے جو بڑے لوگ ہیں، بزرگ لوگ ہیں، تم ان کو اپنے باپ کے مقام پر سمجھ لو، اپنے دادا کے مقام پر سمجھ لو۔ وصغیرہم ابنا، اور جو مسلمانوں کے چھوٹے لوگ ہیں، جو بچے لوگ ہیں، تم ان کو اپنا بچہ سمجھنے لگو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری جانب سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی، تمہاری جانب سے کسی کو دکھ نہیں ہوگا، کسی کو پریشانی نہیں ہوگی۔ اور حضرات، یہ اخلاقی تعلیمات میں ایک عظیم تعلیم ہے۔ اگر آپ بھی اس چیز کو اختیار کریں گے، آپ کی جانب سے بھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرات، ایک اور فارمولہ آپ یاد رکھیں۔ یحییٰ ابن معاذ رازی کہتے ہیں، 3 باتیں انہوں نے کی، اگر ہم 3 باتوں کو یاد رکھیں گے تو یہ بھی اخلاقی تعلیمات میں سے عظیم تعلیم ہے کہ جن کو اختیار کر کے، جن کو یاد کر کے ہم اپنے اندر اخلاق کریمانہ کو لا سکتے ہیں۔ حضرات، وہ 3 باتیں کون کون سی ہیں؟ یحییٰ بن معاذ رازی کہتے ہیں، اِن لَّم تَنفَعُهُ فَلَا تَضُرُّهُ، اگر تم کسی کے لیے فائدہ کا سامان نہیں بن سکتے، اگر تم کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو تم اس کو نقصان بھی مت پہنچاؤ، اس کو نقصان میں بھی نہ ڈالو۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات، وَإِن لَّم تَفْرَحُهُ فَلَا تَغْمُهُ، اگر تم کسی کے لیے خوشی کا سامان نہیں بن سکتے، اگر تم کسی کو خوشی مہیا نہیں کر سکتے تو تم اس کو غم میں بھی نہ ڈالو، اس کو تکلیف میں بھی نہ ڈالو۔ وَإِن لَّم، اور تیسری بات بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا، وَإِن لَّم تَمْدَحْهُ فَلَا تَذُمُّهُ، اگر تم کسی کی تعریف نہیں کر سکتے، اگر تم کسی کی بڑائی کو اختیار نہیں کر سکتے، اگر تم کسی کی بڑائی بیان نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کی مذمت بھی تو نہ کرو۔ یہ 3 باتیں، اخلاقی باتیں، اگر ہم ان تینوں باتوں کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں گے، اعلیٰ اخلاق کے حامل ہم اور آپ بھی بن جائیں گے۔ پہلی بات، اگر ہم کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں تو کسی کو نقصان میں بھی نہ ڈالیں، اگر ہم کسی کو خوشی نہیں دے سکتے ہیں تو ہم اس کو غم بھی نہ دیں، اگر ہم کسی کی تعریف نہیں کر سکتے ہیں تو ہم اس کی مذمت بھی بیان نہ کریں۔ حضرات، ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر اختیار کریں، اعلیٰ اخلاق کو ہم اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں۔ یاد رکھیں، اگر ہم اعلیٰ اخلاق کو، اعلیٰ کردار کو اگر ہم اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو جنت کی ضمانت دی ہے۔ اسی طریقے سے حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد رکھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو، تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیے دیتا ہوں۔ وہ 6 چیزیں کون کون سی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصدقوا اذا حدثتم، جب تم بات کرو سچی بات کرو، راست باز والی بات کیا کرو، سچی بات، اچھی بات کیا کرو۔ دوسری بات، پیارے نبی نے فرمایا، جب تم وعدہ کرو وعدہ کو پورا کیا کرو، وعدہ کر کے وعدہ کو بھول مت جاؤ۔ ارے کب ایسی باتیں ہم نے تم سے کہی تھی؟ وعدہ کر کے آپ کو وعدہ کو پورا بھی کرنا ہے۔ وَأَدُّوا إِذَا تُمِنْتُمْ، پیارے نبی نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے، جب تمہیں امانت دار بنایا جائے تو تم امانت کی ادائیگی بھی کیا کرو۔ اور چوتھی بات، پیارے نبی نے فرمایا کہ تم اپنے شرمگاہوں کی حفاظت بھی کیا کرو، اپنے نگاہوں کی حفاظت، اور اپنے نگاہوں کو نیچے بھی رکھا کرو۔ اور چھٹی بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، تم اپنے ہاتھوں کا بے جا استعمال نہ کرو، اپنے ہاتھ کے ذریعے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ پیارے نبی نے فرمایا یہ 6 چیزیں ہیں، اگر تم ان 6 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دیتے ہو تو یاد رکھو میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں، میں تمہیں جنت کی بشارت سنا دیتا ہوں۔ اسی طریقے سے حضرات، ایک
5ویں بات آپ یاد رکھیں، اگر کوئی انسان سوال کرنے سے بچتا ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کو بھی جنت کی ضمانت دی ہے۔ اگر کوئی انسان بلا ضرورت کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کو بھی جنت کی ضمانت دی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، میں یتقبل لی بواحدہ، کہ جو انسان مجھے ایک چیز کی ضمانت دے گا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسأل الناس شیئا، اے ثوبان تم لوگوں سے کبھی بھی کسی چیز کا سوال نہ کرنا، اگر تم اس چیز پر عمل کرو گے میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اسی طریقے سے حضرات پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس کے الفاظ یہ ہیں کہ پھر نبی نے فرمایا کہ جو مجھے ایک چیز کی ضمانت دے گا کہ وہ لوگوں سے سوال نہ کرے، وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ پھر نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان مجھے اس چیز کی ضمانت دے گا تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس موقع سے بھی حضرت ثوبان نے کہا، یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو اس چیز کی ضمانت دیتا ہوں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے حضرت ثوبان کو جنت کی ضمانت دی۔ حضرات راوی حدیث بیان کرتے ہیں ثوبان کی حالت اس کے بعد یہ ہو گئی کہ اگر یہ سواری پر سوار ہوتے تھے، اونٹ پر سوار ہوتے تھے اور گھوڑا زمین پر گر جاتا تھا تو وہاں پر موجود لوگوں سے یہ نہیں کہتے تھے کہ آپ گھوڑا کو اٹھا کر کے مجھے دے دیجئے، وہ خود اترتے تھے اور گھوڑا کو لے کر کے پھر اوپر سوار ہو جاتے تھے۔ حضرات یہ عالم تھا۔ تو حضرات کیا پتہ چلا، آج بہت سارے لوگ بلا ضرورت بلا وجہ مانگتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ حضرات اگر واقعی مجبوری ہے تو اسلام اس چیز سے منع نہیں کرتا ہے، لیکن اگر مجبوری نہیں ہے، اگر بلا وجہ کوئی انسان مانگتا ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اگر کوئی انسان اس سے بچ جاتا ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کو جنت کی ضمانت دی۔ اسی طریقے سے حضرات ایک آخری بات، ایک آخری حدیث سنا کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ایک اور حدیث کے اندر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگوں تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ ایک حدیث تو ہم نے سماعت کی، یہ دوسری حدیث ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول وہ 6 چیزیں کون کون سی ہے؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ، نماز کی پابندی کرو، کسی بھی حالت میں رہو نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، اگر تم کو اللہ نے صاحب نصاب بنایا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، والامانہ، امانت رکھی جائے امانت کی ادائیگی کیا کرو، شرمگاہوں کی حفاظت کیا کرو، والبطن، پیٹ کی بھی حفاظت کیا کرو، پیٹ کے اندر کوئی غلط مال کو جانے نہ دو، حرام مال کو جانے نہ دو، واللسان، اور زبان کی حفاظت کیا کرو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ان 6 چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرو گے، ان کے مطابق اگر تم زندگی گزارو گے، یاد رکھو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرات یہ اس موضوع کے تعلق سے چند باتیں تھیں جس کو ہم نے کتاب و سنت کی روشنی میں سماعت کی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان اعمال کو ہم اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں، ان کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ آخر میں رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تو ہم تمام لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت صحیحہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرما۔